ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان دارالاسلام ہے یا دارالحرب؟ بعض لوگ مانتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے، بعض لوگ مانتے ہیں دارالاسلام ہے۔ دونوں میں سے صحیح بات کس کی ہے؟ اسی ٹاپک پہ ویڈیو لے کر کے آیا ہوں، جو تحقیقات کی روشنی میں ہے۔ بہت محنت کرنے کے بعد میں، بہت مواد اکٹھا کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو ایک بار پورا دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہندوستان کے متعلق ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام اس موضوع کی پوری معلومات حاصل ہو جائے گی۔ دیوبندی وہابی مانتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور اعلیٰ حضرت اور سنی علماء مانتے ہیں ہندوستان دارالاسلام ہے۔ میں نے آپ کو دونوں کی باتیں بتا دیں۔ دیوبندیوں کا عقیدہ تو آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اہل سنت کی طرف سے دارالاسلام ہونے کی جو دلائل ہیں وہ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو در مختار سے بھی ہوں گے، فتاوی ہندیہ سے بھی ہوں گے، فتاوی رضویہ کی روشنی میں بھی ہوں گے۔ تمام عبارات، تمام دلائل، تمام تحقیقات اس موضوع پر دیکھ کر کے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ہیڈنگ بنی ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان دارالحرب ہے، اور بعض لوگ مانتے ہیں کہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ صحیح بات کیا ہے نیز بتائیں کہ دارالحرب اور دارالاسلام کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ دارالاسلام ہر وہ ملک ہے جس میں اسلامی حکومت قائم ہو یا پہلے رہ چکی ہو، یعنی جس ملک میں بھی کبھی اسلامی حکومت ہوئی، اب چاہے ختم ہو گئی یا پھر موجود وقت میں ہو، تو وہ جگہ دارالاسلام ہے۔ ٹھیک، دارالاسلام ہر وہ جگہ ہے جس میں اسلامی حکومت قائم ہو یا پہلے رہ چکی ہو، اور اس میں اسلامی امور پر عمل کرنے سے روک اور ممانعت نہ ہو۔ اور دارالحرب وہ ملک ہے جس میں کبھی بھی اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی ہو، یعنی اسلامی حکومت کا قیام کبھی ہوا ہی نہ ہو، تو وہ ملک دارالحرب کہلاتا ہے۔ فی الوقت ہندوستان دارالاسلام ہے کیونکہ یہاں ایک وقت اسلامی حکومت قائم تھی، اور فی الحال شعائر اسلام پر عمل کرنے میں ممانعت بھی نہیں ہے۔ شعائر اسلام کیا ہے وہ آگے آپ دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے۔ فتاوی ہندیہ کسے کہتے ہیں؟ فتاوی ہندیہ فتاوی عالمگیری کا دوسرا نام ہے۔ یہ ہندوستان کا بڑا فتویٰ ہے، اس لیے اس کو فتاوی ہندیہ بول دیا گیا، ہندوستان کے عالموں نے اس کو جمع کیا۔ ہندیہ میں ہے، جان لو کہ بے شک دارالحرب ایک ہی شرط سے دارالاسلام بن جاتا ہے، وہ یہ کہ وہاں اسلام کا حکم غالب ہو جائے۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 232، اور درر غرر میں ہے، یہ کتاب ہے، اس میں ہے دارالحرب اسلامی احکام جاری کرنے، مثلا جمعہ اور عیدین وہاں ادا کرنے پر دارالاسلام بن جاتا ہے۔ یعنی درر غرر یہ کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دارالحرب میں اگر اسلامی احکام جیسے نماز جمعہ ہے یا نماز عیدین ہے، یہ وہاں پر کھلے عام ہونے لگیں تو وہ دارالاسلام بن جائے گا، اگرچہ وہاں کوئی اصلی کافر بھی موجود ہو۔ حوالہ ہے الدرر والغرر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295، کتاب الجہاد، اور یہ مصر سے چھپی ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں فصول عمادیہ کے حوالے سے ہے، جس کا ترجمہ ہے دارالاسلام جب تک وہاں احکام اسلام باقی رہیں گے تو وہ دارالحرب نہ بنے گا۔ سمجھ گئے؟ اگرچہ وہاں اہل اسلام کا غلبہ ختم ہو جائے، احکام اسلام باقی ہیں تو۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 107، اور شرح نقایہ میں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ دارالحرب دارالاسلام بن جاتا ہے وہاں بعض اسلامی احکام کے نفاذ سے، یعنی دارالحرب ہے لیکن کچھ اسلام کے احکام وہاں پہ نافذ ہو گئے تو وہ دارالاسلام بن جائے گا۔ جامع الرموز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 556،
آپ بھی یہ حوالے نوٹ کر سکتے ہیں اور تحقیق بھی کر سکتے ہیں ان کی. یہ حوالہ جات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اصل کتاب میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہی عبارات نکلیں گی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور فتاوی رضویہ میں ہے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ علماء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مذہب پر ہندوستان دارالاسلام ہے، ہرگز دارالحرب نہیں. کہ دارالاسلام کے دارالحرب ہو جانے میں جو 3 باتیں ہمارے امام اعظم امام الائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک درکار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں احکام شرک جاری ہوں اور شریعت اسلام کے احکام بشعائر مطلقاً جاری نہ ہونے پائیں. ٹھیک. اور صاحبین کے نزدیک اس قدر کافی ہے، مگر یہ بات بحمداللہ یہاں قطعاً موجود نہیں. اہل اسلام جمعہ و عیدین و اذان و اقامت و نماز بجماعت وغیرہ شعائر شریعت بغیر مزاحمت علی الاعلان ادا کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر یعنی ہندوستان میں فرائض، نکاح، رضا، طلاق، عدت، رجعت، مہر، نفقہ، خلا، نفقات، نسب، ہبہ، وقف، وصیت، شفعہ وغیرہ بہت معاملات مسلمین ہماری شریعت کی بنا پر فیصل ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 105. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں ہماری شریعت کے مطابق اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی مشکلات نہیں آتی ہیں ان کے ادا کرنے میں، اس لیے یہ دارالاسلام ہے. ایک تو یہ شرط ہے، دوسری وہ کہ وہاں پہلے اسلامی حکومت رہ چکی ہو، تو ہندوستان میں مسلم حکومت پہلے رہ چکی تھی. اور فتویٰ اجملیہ میں ہے، فتویٰ اجملیہ مفتی اجمل صاحب سنبھلی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ہندوستان ہمارے امام اعظم و امام ابو یوسف و امام محمد رحمہم اللہ کی تصریحات کی بنا پر ہرگز دارالحرب نہیں بلکہ دارالاسلام ہے. حوالہ نوٹ کریں، اجمل الفتاوی معروف بہی فتاوی اجملیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 327، اور ایسا ہی در مختار و رد المختار بہار شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 132 اور دعوت شریعت صفحہ نمبر 29 میں بھی ہے. ان تمام عبارات سے ظاہر ہے کہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں. اب جو وہابی دیوبندی یا جو بھی مسلک والے اس کو دارالحرب مانتے ہیں وہ اس پہ اپنی دلیل پیش کریں. ہم نے آپ کو بڑے بڑے فتاوے کی معتبر کتابیں، معتبر علماء کی تحریر کردہ کتابیں اور معتبر کتب خانوں سے شائع ہونے والی کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، جن سب کا حاصل یہ ہوا کہ ہمارا پیارا ملک، ہمارا عزیز ملک ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب ہرگز نہیں. امید ہے آپ کو دارالاسلام دارالحرب پہ پوری تحقیق حاصل ہو چکی ہوگی اور آپ نے اس کو اپنے نشے من میں محفوظ بھی کر لیا ہوگا. لیکن یہ تمام عبارات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ اس کتاب بعض غلط فہمیوں کی اصلاح کے اندر موجود ہیں. یہ تمام عبارات ہم نے بعض غلط فہمیوں کی اصلاح کے ذریعے پیش کیے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو وقت پہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کی خدمت میں پہنچ سکے. اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے دارالحرب اور دارالاسلام کا کیا مطلب ہے. شاید کہ آپ نے بتایا ہوگا، یاد نہیں، معذرت. اور یہ ان کا آخری سوال ہے. تو دارالحرب اور دارالاسلام کی آسان سی ڈیفینیشن یہ سمجھیں. دارالحرب وہ ملک ہوتا ہے جس ملک میں حکمرانی غیر مسلموں کی ہو، حکومت کے افراد جو ہیں وہ غیر مسلم ہوں، اور وہاں کا آئین اور قانون بھی وہی انہی کا اپنا بنایا ہوا ہو جو اسلامی آئین کے خلاف ہو، اور وہ لوگ مسلمانوں کے مذہب اور اسلام سے نفرت رکھتے ہوں اور ان کو مٹانے کے در پر ہوں، اور جہاں پر اسلامی شعائر پر پابندی ہو، مسجدوں پر پابندی ہو، نماز پر پابندی ہو، تو وہ ملک دارالحرب کہلاتا ہے. اور دارالاسلام اس ملک کو کہتے ہیں جس ملک میں حکمران مسلمان ہوں اور آئین بھی اسلامی ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، تو ایسے ملک کو دارالاسلام کہتے ہیں. اور میری نظر میں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی دارالاسلام نہیں ہے. صرف 2 ورڈ یوز ہوتے تھے، ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب. دارالحرب اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان کو اپنی
کسی بھی قسم کی مذہبی آزادی حاصل نہ ہو. جس سے اگر صحیح تصور آپ کو قائم کرنا ہے تو ہجرت نبوی سے پہلے مکے کے ماحول کو ذہن میں لے آئیں. اذان دے رہے ہیں تو مار رہے ہیں. اذان تو خیر بعد میں مدینے میں آئی تھی، مطلب کوئی کھڑے ہو کے اللہ کا نام لے رہا ہے تو مار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو مار رہے ہیں، چھپ چھپ کی عبادت ہو رہی ہے، پتہ نہ چل جائے کسی کو مسلمان ہو گیا ہوں. یہ ہے دارالحرب. اور اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جس میں ایک بھی مذہبی آپ اپنی رسم آزادی کے ساتھ کر سکتے ہو، مثلا جیسے آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، چلے اذان بلند آواز سے نہیں دینے دیتے، مائک اوپر کے مائک آپ کے نہیں چلتے نا، غالباً اندر کے چلتے ہیں، دن میں چل سکتے ہیں رات میں نہیں. تو یہاں تو آپ کو آزادی ہے، تو یہ دارالحرب نہیں کہلائے گا. تو جب دارالحرب نہیں ہے تو یہ قاعدہ قانون ہوتا ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں ضد ہوں، ایک نہیں ہو تو دوسری ضرور ثابت ہوگی. دن نہیں ہے تو رات، رات نہیں ہے تو دن. تو دارالحرب نہیں ہے تو دارالاسلام. یہاں ہندوستان بھی دارالاسلام ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی تحقیق کر کے ہندوستان کو ثابت کیا دارالاسلام ہے. تو یہ آپ کا دارالاسلام ہے. دارالاسلام اور دارالحرب کے بارے میں سوال پوچھا انہوں نے، اور ہندوستان ان میں سے کیا ہے. اصل میں ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے، اور دارالاسلام اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر اسلامی حکومت پہلے کبھی رہی ہو اور بعد میں چاہے وہ ختم ہو گئی ہو. تو جہاں پہ اسلامی حکومت کبھی قائم ہوئی ہو اور وہاں پہ اسلام کے جتنے بھی معمولات ہیں، یعنی فرائض اور واجبات ہیں، جو اسلام کے ضروری بنیادی احکام ہیں، ان سب کو عمومی طور سے یعنی کھلے عام کرنے کی پرمیشن بھی ہو اور کیے جاتے رہے ہوں، ان سب کو دارالاسلام جو ہے وہ کہا جائے گا. اور اس کے علاوہ اسلام اس کو بھی کہا جائے گا کہ جہاں پر پہلے اسلامی حکومت رہی ہو لیکن اب ختم ہو گئی ہو، اور ختم ہونے کے بعد اب دوسری حکومت ہو، لیکن اس حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ اسلامی معاملات کو کرنے کی پوری یعنی اسلامی شعار کو نبھانے کی پوری آزادی ہو. مثلا اذانوں کا دینا، نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، جتنے بھی میجر جو کانسیپٹ ہیں اسلام کے پلر ہیں، جن کو آپ فرائض عام زبان میں کہہ سکتے ہیں یا پہچان اسلام کی کہہ سکتے ہیں، ان کو اسلامی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی کھلے عام کرنے کی پرمیشن ہو. ایسے ملک کو بھی جو ہے وہ دارالاسلام کہا جاتا ہے. لہٰذا ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے، کیونکہ یہاں پہلے مسلمان بادشاہ بھی گزرے ہیں کافی سارے، اور اسی طریقے سے یہاں پر جو اسلام کے شعار ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں. یعنی آج اسلامی حکومت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نمازوں کی، اذانوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ سارے معاملے بنا کسی کو ٹیکس دیے، بنا کسی سے چھپائے ہوئے کھلے عام کیے جاتے ہیں. لہٰذا ایسے میں اس کو دارالاسلام ہی کہا جائے گا. تو اسی لیے جو ہندوستان ہے وہ دارالاسلام ہے. اور دارالحرب وہ کہ جہاں پر کبھی ایسا معاملہ اسلامی ہوا ہی نہ ہو، یا ختم ہونے کی تو بات الگ ہے کہ ہوا ہی نہ ہو اور کھلے عام کوئی چیز نہ کی جاتی ہو. لیکن ہندوستان میں ایسا نہیں رہا. پہلے یہ چیز ہوتی تھی ہندوستان کے اندر، اور آج بھی یہ چیز جاری و ساری ہے. تو ایسا ملک کہ جہاں پر آپ اپنے معاملات کو کھلے عام کر سکتے ہوں، اسلامی حکومت اگرچہ وہاں نہ ہو، اسلامی حکومت نہ ہونے کے بعد بھی اس کو دارالاسلام کہا جائے گا. پہلے رہی ہو بعد میں ختم ہو گئی ہو تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اذانیں کھلے عام دے سکتے ہیں، کوئی اس پہ پابندی یا روک ٹوک نہیں ہے. اسی طرح مسجدوں کا بنانا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. نمازوں کا پڑھنا، قربانی کا کرنا، روزوں کا رکھنا، تو یہ ساری علامات ہیں دارالاسلام ہونے کے لیے. اس لیے ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے. اور جہاں پہ یہ چیزیں نہ کبھی ہوں، نہ کبھی وجود میں آئی ہوں یا ختم کر دی گئی ہوں، اور اب ایسی پابندی ہو کہ وہاں پہ کھلے عام یہ کام نہیں کر سکتے، پابندی ہے، تو پھر ایسوں کو یعنی دارالحرب کی کیٹیگری میں پھر ایسے ملکوں کو رکھا جائے گا. اور فی الحال جو ہے وہ میرے ذہن میں تو کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ جس کو دارالحرب کہا جائے. ہو سکتا ہے لیکن نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو کہ جہاں پر کسی بھی مذہب کے پیروی کرنے پہ کوئی پابندی ہو. لہٰذا فی الحال ہندوستان تو دارالاسلام ہی مانا جائے گا.